سر یہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا جو ہائی کورٹس ہیں وہ کورٹس نہیں ہیں؟ ہائی کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ فل فور ڈیٹ دے الیکشن کی، وہاں پر یہ منہ باہر کر لیتے ہیں، وہاں ہی اپنی پارٹی کرنے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دامن میں دیکھیں۔ سر گریبان چھوڑے کہاں ہیں انہوں نے؟ کس کا گریبان چھوڑا ہے انہوں نے؟ کس کا دامن بچایا ہے یہاں پر؟ لوگوں کے جسموں پر کپڑے نہیں چھوڑے ہیں۔ کل 124 گیس کا فیصد جو گیس بڑھا دی ہے اس ملک میں انہوں نے اور یہ دامن کس کی بات کر رہے ہیں؟ گریبان کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کا احترام کرنا ہے تو وہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ عدالت نہیں ہے۔ اس نے کہا فل فور الیکشن کی ڈیٹ دیں، وہاں پر یہ اب اپنے دامن میں جھانکیں، وہاں پر یہ بہرحمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ سر اور جہاں تک استعفوں کی بات کر رہے ہیں تو ذرا اسپیکر صاحب کا رویہ دیکھیں سر، ان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی، کبھی وہ اس دروازے سے نکلتے ہیں کبھی اس دروازے سے نکلتے ہیں۔ ابھی جب بحال کرتی ہے ممبران کو، جب سپریم کورٹ جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے ممبران بحال ہوتے ہیں، وہ تالا لگا کے گھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جناب چیئرمین ان کو کہیں بھاگنا چھوڑیں، میدان میں آئیں، لوگوں کو فیس کریں، الیکشن میں آئیں اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے فیصلہ مانا، یہ سطر مانی اور وہ سطر نہیں مانی۔ سب سے بڑا فیصلہ اس وقت جو ہے عوامی بہبود کا، وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس نے کہا ہے کہ فل فور الیکشن کا شیڈول اناؤنس کریں الیکشن کا شیڈول اناؤنس، آئیں میدان میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کس طرح ہوتا ہے۔ The Attorney General has dared, and I use the word deliberately, has dared to clarify the proceedings that have taken place in the House. Attorney General جو ہے اس کو ایک privilege ہے under the Constitution کہ وہ دونوں houses میں آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ He is not a member of this House. He cannot control the proceedings of this House. He cannot talk on behalf of this House, and he cannot issue a clarification on behalf of this House. یہ بات بالکل واضح ہے۔ اٹارنی جنرل اگر اتنے وہ ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے ہیں تو پھر جب جوڈیشری کی طرف سے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب پارلیمنٹ کی پیٹھ کے اوپر کوڑے مارے جاتے ہیں جوڈیشری کے اندر، تو اس وقت بھی اٹارنی جنرل کو کورٹ میں کھڑے ہو کے اور پارلیمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، this house takes serious exception to the letter that has been written by the Attorney General to you. Not to me, to the law minister. To the law minister. I take serious exception to the fact that that letter should be placed on the record of this House. That letter should not be placed on the record of this House. ریکارڈ کو انہوں نے کہا جی میں نے صرف درستگی کرنی جی آنریبل لا منسٹر لیٹر آ رہا ہے، انہوں نے مجھے ایک کلیریفیکیشن بھیجی بیکاز ہی واز پریزنٹ، نار آئی واز پریزنٹ دیر، نہ ربانی صاحب وہاں پہ تھے۔ میرے لیے میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، ہمارے استادوں کی جگہ پہ ہیں، یہ ایسا ایشو ہے نہیں ہے کہ اس پہ ایشو بنایا جائے۔ انہوں نے صرف ایک تصحیح کی کہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں وہ توڑ موڑ کے دی گئی تھی۔ اصل میں یہ الفاظ جن کے اوپر بحث چلی، یہ الفاظ ادا نہیں کیے گئے، اور ہاں وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، وہ پرنسپل لا آفیسر ہیں، انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ لا منسٹر کو کمیونیکیٹ کر دیں، اور میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میرے خیال میں اس میں اتنا ڈیپ ڈاؤن جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سر نہیں، رائٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ میں بڑے ادب سے انہوں نے کمنٹ نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک تصحیح کی ہے اپنے طور پہ کہ میں کورٹ میں موجود تھا، میرے سامنے ایسی بات نہیں ہوئی۔ اگر کسی بندے نے نیک نیتی سے یہ چیز کی ہے سر، اس پہ کرٹیسائز کرنے کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ سر رجسٹرار کا ایشو نہیں ہے۔ سینیٹر رضا ربانی صاحب اگر مجھے موقع دیں، neither this letter is addressed to the chairman senate nor is addressed to the honorable senators. It is matter between the Attorney General and the Law Minister, and I have actually informed this House کہ ان کا کہنا ہے کہ جی ایسی بات نہیں ہوئی۔ سر اس میں کوئی گستاخی ہوگی، اس کی معافی چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ میرے خیال میں ادارے ہم سب کے ہیں، کسی جگہ پہ اگر ادارے نے یہ بات کی کہ 1993 کا کیس سنتے ہوئے انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ 1988 میں اسمبلی کو بحال کرنا چاہیے تھا، تو اس میں بری بات نہیں ہے۔
اور ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں. میں نے تو ایک فیکٹ ہے اس کی تصحیح کر دی ہے, آپ کے سامنے رکھ دی ہے, دیٹ از آل, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور ہمیں میرے خیال میں آگے چلنا چاہیے سر, بجائے کہ ہم چیزوں کو کمپلیکیٹ کریں. بہت شکریہ سر. اگر ابھی کوشچن آر پہ منسٹر صاحب بھی آگے ہیں, کوشچن آر لے لیتے ہیں سر. لیڈر آف دا اپوزیشن. سر یہ ہاؤس کی بات ہے, اس ہاؤس پر جو بات ہوئی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے, تو اس میں 2-3 چیزوں کی بات ہوئی تھی. ایک تو یہ آج تصحیح کر رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر کے حوالے سے کہ کون ایماندار تھا کون نہیں تھا. جناب چیئرمین, سپریم کورٹ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی, اور وہ بات کی تھی نیب کی جو انہوں نے NRO لیا ہے اس کیس کے حوالے سے, اور یہ کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. اس کی بھی ذرا یہاں بات کر دینا. یہ پارلیمنٹ, سر میری گزارش سنیں, یہ پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. ایک بڑی جماعت کو آپ نے ایک سازش کے تھرو, آپ نے خرید و فروخت کے تھرو وہاں پر اقلیت کو اکثریت پہ آپ نے مسلط کر دیا. دو صوبائی اسمبلیاں آج خالی پڑی ہیں, اور آئین کے مطابق آپ الیکشن کا شیڈول تک اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. اس کی بھی بات کریں. کہتے ہیں آگے چلیں, تو ہم تو کہتے ہیں آگے چلیں, دیں الیکشن کی ڈیٹ, کرائیں الیکشن اس ملک میں, بحال کریں ان اسمبلیوں کو, بات کریں وہاں پر عوام کی, جائیں عوام کی عدالت میں. اور یہ جناب کہ اٹارنی جنرل اور یہ جناب کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا ہاپ اپ, یہ نہیں. عدالتوں کے سارے فیصلے تسلیم کریں یا نہ کریں, فیصلہ کریں. آپ تو عدالت کا کوئی فیصلہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. عدالت کہتی ہے الیکشن کرائیں, آپ کو جنبش ہی نہیں ہوتی ہے. جی سر, عدالت کہتی ہے بلدیاتی الیکشن کرائیں, آپ ہلتے نہیں ہیں. عدالتوں کی احترام کرنا ہے تو پھر آئین کا احترام کریں پہلے, اور عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کریں. شکریہ جی. آنریبل لا منسٹر. ایک اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لا منسٹر, سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ لا کہا, منسٹر پلیز تشریف رکھیں. کورٹ نے یہ کہا, لا منسٹر کھڑے ہیں, پلیز تشریف میں رکھیں. ان کے جواب میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے دانستہ طور پہ اسمبلیاں چھوڑی, آپ کو اسمبلی میں بیٹھ کے اس لیجسلیشن پہ بات کرنی چاہیے تھی. اور یہ بات میں آن ریکارڈ ہوں, میں نے اس دفعہ بھی کہی تھی جب وہ بل آیا تھا یہاں پہ, جب وہ بل نیشنل اسمبلی میں گیا تھا. آپ اگر پارٹی کرنے کے لیے نکل جائیں اور آپ مڑ کے دیکھیں ہی نہ پارلیمان کی طرف اور بے توقیری کریں ایوان کی, 8 مہینے آپ لاجز میں بیٹھے رہیں اور ایوان میں آنا پسند نہ کریں, تو پھر یہی بات ہوگی. آپ اپنے دامن میں جھانکیں, اپنے گریبان میں دیکھیں, آپ اپنا قبلہ درست کریں. جس دن وہ درست ہو گیا چیزیں بھی درست ہوں گی. جب آپ کے وہ جو لاڈ پیار والے آپ کے ریزگنیشن سے جب وہ تسلیم کر لیے گئے, ایکسیپٹ ہو گئے, آپ نے رونا شروع کر دیا. 9 مہینے آپ لاجز میں بیٹھے رہے, آپ یہاں تک آنا گوارا نہیں تھے کرتے, تو اپنا رویہ درست کیجئے جناب والا. سر میں کوشچن آر لے لوں یا نہیں؟ سر کوشچن آر لینے دیں مجھے پلیز. کوشچن آر, بیٹھ جائیں جی, تشریف رکھیں. اس طرح آپ لوگ کوئی بھی میرے خیال میں سننا نہیں چاہتے ہیں. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Tuesday, the 14th February 2023. Dr. Arif Alvi, President.